مناسبتیں ہیں جشن کی. ایک کل ایمان کے باپ کی آمد ہے اور دوسرا شہر مقدس قم کی بی بی زینب کی آمد ہے. آپ بی بی زینب کو معصومہ کربلا بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ معصومہ قم کہتے ہیں, اور بی بی معصومہ قم کو آپ قم کی زینب بھی کہہ سکتے ہیں سلام اللہ علیہ. مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت اسد. حسنین کریمین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. جن بی بی کا جشن ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے. تو اہل بیت علیہ السلام میں یہ نام تو ہر جنریشن میں رہا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں سنا چکا ہوں کہ کئی احادیث جنہیں فاطمیات کہا جاتا ہے کہ ایک فاطمہ نے سنا, مثال کے طور پر امام رضا علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, امام حسین کاظم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, امام زین العابدین کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ انہوں نے سنا, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جس کی سند بنتی ہے ان فاطمہ 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بی بی فاطمہ معصومہ کو اللہ صلی اللہ نام ہی اتنا متبرک ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نام ہی پڑھ لیا جاتا ہے, حدیث پر تو میں ہی نہیں پاتا کہ اس سے حدیث ہے کیا آگے. تو عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں حدیث بیان کی ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ جن کا نام ہے فاطمہ. ہر حدیث میں بی بی کا نام فاطمہ سوائے ایک حدیث کے. ایک حدیث میں بی بی کو معصومہ کہا گیا امام رضا علیہ السلام کی, اور اسی ایک حدیث کی وجہ سے بی بی کا لقب معصومہ مشہور ہو گیا, ورنہ نام تو فاطمہ ہے. زیارت میں بھی بی بی کا نام فاطمہ, یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے بی بی فاطمہ جنت میں آپ شفاعت فرمائیے گا ہماری. فإن لک عند اللہ شأنا من الشان. مرزا قمی ایک طالب علم کے خواب میں آئے تھے قم کے, اور اس قم کے طالب علم کے ایک دماغ میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ بی بی معصومہ قم سے یہاں پر ہر شیعہ آ کے کہتا ہے کہ آپ ہماری شفاعت فرمائے گا جنت میں, تو کیا بی بی کی شفاعت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر شیعہ کی شفاعت کریں گے؟ تو مرزا قمی نے طالب علم کے خواب میں آ کر کہا تھا کہ تم بی بی کی شفاعت کے بارے میں شک کر رہے ہو, اللہ نے اہل قم کی شفاعت تو میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے. جشن بی بی معصومہ قم ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. ذی القعدۃ الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اجابت دعا اور گناہوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. ذی القعدہ بڑا اہم مہینہ جس پر کم توجہ جاتی ہے. رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک پر پھر بھی لوگ توجہ کر دیتے ہیں, ذی القعدہ پہ کم توجہ. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں بی بی معصومہ قم کی ولادت ہے, یکم ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے, 11 ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں دہو الارض ہے, زمین کا بچھایا جانا, 25 ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ کے مہینے میں خاص امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے. ذی القعدہ کا مہینہ تمہید کا مہینہ ہے حج کی. یہ جو ذی القعدہ ہے نا, یہ ذی القعدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذی القعدہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ عربوں میں قبل از اسلام ہر بے سروپا بات پہ جنگ ہوتی تھی, آپ کو معلوم, اور وہ جنگ جاری رہتی تھی نسلوں تک. تو جب لڑ کے ایک موقع پر یہ تھک گئے تو رکھا کہ کوئی تو ریسٹ کر سیز فائر کا مہینہ ہونا چاہیے. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ مہینوں کو رکھو جہاں پر جنگ نہ کریں ہم ایک دوسرے سے. قیام و قعود, قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو, قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. ذی القعدہ اسی قعود سے بیٹھنا. نماز کا ایک ذکر آپ کو یاد دلاؤں, میرے ساتھ پڑھیں گے. بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد. اقعد اسی قعود سے, اسی ذی القعدہ سے. بحول اللہ وقوتی, اللہ کے حول, اللہ کی طاقت, اللہ کی عظمت سے. بحول اللہ وقوتی اقوم, میں کھڑا ہوتا ہوں, واقعد اور بیٹھتا ہوں. اس لیے کھڑے ہوتے وہ ذکر مستحب ہے. نماز میں جو ذکر مستحب ہے کہ جب آپ رکعت سے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قوت ہی سے میں قیام کرتا ہوں, اللہ ہی کی قوت سے بیٹھتا ہوں. جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اسے قعود کہتے ہیں, جب آپ قیام کی حالت میں اسے قیام کہتے ہیں. ذی القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ.
دیکھیں ہر مہینے کے لیے اس کی وجہ تسمی ہے. نام کیوں رکھا گیا؟ یہ رجب الاسب کہا جاتا ہے. رجب کو اسب یعنی ڈاؤن پور، اس لیے کہ اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے رجب میں. شعبان یعنی تقسیم کرنا کسی شے کو. حضور نے فرمایا کہ یہ تشاء فیہ ارزاق المومنین، اللہ مومنین کا رزق شعبان میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے. رمضان یعنی کسی شے کا جلا دیا جانا، لأنہ یرمض الذنوب، اس لیے کہ رمضان میں اللہ مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. ہر مہینے کی ایک وجہ تسمی کہ کیوں کس مہینے کو نام دیا گیا. تو ذی القعدہ یعنی بیٹھنے کا مہینہ، یعنی اس میں اب جنگ نہیں کریں گے ہم. ذی الحج یعنی حج والا مہینہ. تو 3 مہینے انہوں نے ایک ساتھ رکھے. محرم یعنی احترام والا مہینہ، تو ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ اختیار کیا. یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جس میں ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے کسی سے. قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان حرام مہینوں کے بارے میں جس میں جنگ کرنا حرام ہے. ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یسألونک، اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ 14 مرتبہ ہے قرآن میں. 14 اللہ نے صاحب سلونی بھیجے، 14 ہی مرتبہ اللہ نے 14 سوال لکھے. یہ جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں، اگر کوئی، میں اپنے آپ کو خیر کوئی کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی ابھی بھی جس نے جوائن کیا ہو، فرض کیجئے کہ محرم الحرام کے عشرے کا ایک بڑا زبردست موضوع ہے. قرآن کے جتنے یسألونک ہیں اسے نکالیے. اے حبیب یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں. اس میں جغرافیہ کا سوال بھی ہے، یسألونک عن الجبال، یہ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں میٹا فزکس کا سوال بھی ہے، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں فائنینشیل سوالات بھی، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے ملنے والے خزانے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں فقہی سوال بھی، یسألونک عن المحیض، یہ الگ الگ آیتیں پڑھ رہا ہوں میں ابھی خدمت میں. یہ آپ سے مستورات کے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قرآن میں 14 یسألونک آئے، کل ویسے 15 ہیں، لیکن ایک جو یسألونک آئے اس میں الگ سے کوئی سوال مینشن نہیں ہوا. جو سوال مینشن ہوئے وہ 14 ہیں. پہلا سورہ بقرہ میں، آخری سورہ نازعات میں 14 یسألونک. ہر ایک ایک تقریر کا موضوع ہے. یسألونک یہ آپ سے پوچھتے ہیں. عن الاہلہ، اہلہ ہے چاند کا پلورل، ہلال کا. یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں ہوتی ہے؟ کبھی چاند پتلا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے وقت کو پہچاننے کا ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے. جواب اس کا ہے والحج، اور حج کب کرو گے؟ اس حج کو پہچاننے کے لیے اللہ نے چاند کی مختلف کیفیتیں رکھی ہیں. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا امر ہے. یہ جواب دیا حضور نے. تو 14 یسألونک ہیں. یہ ابن عباس، انہوں نے کہا تھا، حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، امت کی انک، سب سے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں امت میں. تو ابن عباس نے کہا کہ یہ امت مصطفیٰ کی ایک شان ہے کہ انہوں نے جب اپنے نبی سے کچھ پوچھا تو سادہ الفاظ میں کہو تو ایک ڈھنگ کی بات پوچھی ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جو ان سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ دکھاؤ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے پوچھا تھا کہ وہ گائے کون سی ہونی چاہیے. تو کہا یہ جو مصطفیٰ کی امت نے پوچھا یہ بہتر سوال پوچھا انہوں نے. اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اے رسول یہ ذی القعدہ پہ بات ہو رہی ہے ابھی، اے رسول یہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضور مکرم نے تشریف لائے نا، تو جو پہلے سے عربوں میں کچھ طریقہ کار رسومات جاری تھی، اس پر 3 طرح کے ریئیکشن تھے رسول اللہ کے. یہ خود پھر ایک پوری مجلس کا کم سے کم موضوع ہے. حضور نے کچھ ان کی سنتوں رسومات کو بالکل کرسٹل کلیئر کا یہ نل اینڈ وائڈ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انکاری بیہیویئر تھا حضور کا. مثلا شراب، حضور نے شریعت میں یہ نہیں کہا کہ اچھا شراب تھوڑی چل جائے گی لیکن زیادہ نہ پیو. نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں. بت پرستی کا ایک قطرہ، کچھ بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی بت پرستی. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہمارا دین، نہیں ہو سکتی. کچھ رسومات کے لیے حضور کا جو ریئیکشن تھا وہ اصلاحی تھا. حضور نے منع نہیں کیا اس کام سے، لیکن اس نے ایک اصلاح کر دی. مثلا عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وہ 1 سال تک رکھتے تھے. حضور نے کہا نہیں، عدت تو باقی رہے گی لیکن 1 سال نہیں، 4 مہینے 10 دن. اصلاح کر دی. مثلا
عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ حج جب کرتے ہیں تو طواف کو برہنہ کرتے ہیں. برہنہ طواف حرام ہو گیا. طواف ہے لیکن برہنہ نہیں ہوگا. تو حضور مکرم نے کچھ چیزوں کی اصلاح فرما دی. مثلا عربوں میں طریقہ تھا کہ وہ لمٹ لیس شادیاں کرتے تھے. 50 بیویاں بھی ہوں تو ٹھیک ہے. تو حضور نے آگے اس کو 4 تک فکس کر دیا. اچھا یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک شادی ہوتی تھی تو 1 سے 4 تک ہے. نہیں، پہلے 50 ہوتی تھی، 50 سے 4 تک حضور لے کر آئے. یہ اس طرف سے معاملہ ہے. کہا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کرو. اب خواتین کا مجمع کم ہو جائے گا، میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا. اللہم صلی اللہ. تو 4 تک اسے فکس کر دیا حضور. تو کچھ چیزوں کی اصلاح کی، کچھ چیزوں کو حضور نے ویسے ہی ثابت رکھا، چینج بھی نہیں کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 4 احترام کے مہینے یہ اسلام سے پہلے سے تھے، حضور نے اسی کو باقی رکھا. حضرت عبد المطلب نے جو خمس کی سنت رکھی تھی حضور نے اس کو ویسے ہی باقی رکھا. طواف کی تعداد کی سنت رکھی تھی ویسے ہی باقی رکھا. میں نے بھی آپ سے عرض کیا حضرت عبد المطلب نے اس وقت عربوں میں یہ اصول رائج کیا کہ باپ کی زوجہ باپ کے مرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک بیٹا اسے شادی کر لیتا تھا. عرب میں طریقہ تھا. سورہ بقرہ میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی. حضرت عبد المطلب نے یہ منع کیا تھا کہ جو ایک مرتبہ باپ کے ازدواج میں آ گئی اب بیٹا اس سے شادی نہیں کر سکتا. جو حضرت عبد المطلب کی سنت تھی وہ رسول اللہ نے جاری رکھی. تو حضور کے جو بیہیویئرز ہیں اس میں کچھ ہیں انکاری، کچھ ہیں اصلاحی، کچھ ہیں اثباتی. ان میں سے ایک ہے یہی حرام مہینے یعنی احترام والے مہینے. یہ اسلام سے پہلے سے. تو ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب المرجب. تو ذوالقعدہ کے ایک تو یہ احترام ہے. تو آپ اس میں اس مہینے میں خاص تاکید ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. تو آپ اس بات کو یاد رکھیں. اس میں اس بات کی خاص تاکید ہے کہ آپ صلوات کو کثرت کے ساتھ بھیجیں. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں، مل کے صلوات بھیجے گا. نام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام پر صلی علی محمد و علی محمد. اور اس مہینے کی مناسبتوں میں سے بالکل پہلی مناسبت یکم ذوالقعدۃ الحرام، اس بی بی کی آمد کے جس کے لیے 4 معصوموں نے زیارت پر جنت کی ضمانت دی. ایسا کسی امامزادے کے لیے نہیں. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایران میں فقط 8,000 امامزادے ہیں. ہر امامزادے کا ایک جیسا مقام نہیں، سب قابل احترام ہے. لیکن کچھ امامزادوں کا احترام فقط امامزادہ ہونے کی وجہ سے نہیں. ان کا احترام اس خاطر ہے کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن کا مصداق آپ کو بی بی معصومہ حکم نظر آئیں گی. جس میں سے ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی، آپ خود دیکھ لیجئے گا. میں آیت کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ بی بی معصومہ حکم کیسے مصداق ہیں. اس آیت کا واضح مصداق کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اور وہ ہجرت کر رہا ہو اللہ اس کے رسول کی طرف. ہجرت اپنے معاشی حالات کے لیے وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے. لیکن ایک ہجرت ہے اللہ اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف ہجرت کا مطلب کیا؟ امام کی طرف ہجرت. ذہن میں رکھیے گا. جو ہجرت کرنے کے لیے نکلے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت، سنیے گا، اور راستے میں اسے موت آ جائے. بی بی معصومہ قم جا رہی ہے مدینہ سے مشہد. مشہد پہنچنے سے پہلے قم میں ان کی وفات ہو گئی ہے. ہجرت کرنے کے لیے نکلے، راستے میں موت آ جائے تو اب کیا ہے؟ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اتنا اجر ہے کہ اللہ کے علاوہ کو جانتا ہی نہیں. اس کا واضح مصداق ہے بی بی معصومہ کو سلام علیہ. بی بی معصومہ قم نے ہجرت فرمائی ہے. بی بی معصومہ قم کا مقام فقط امام زادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کا مقام ان کے علم کی وجہ سے، ان کے محدثہ ہونے کی وجہ سے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں اگر آپ تاریخ کی میجر کتابوں میں دیکھیں تو مثلا بعض اولادوں کا ذکر آپ کو ہر کتاب میں ملے گا کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد تھی. مثلا امام رضا. بعض اولادیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو فقط ایک کتاب یا 2 کتابوں میں ملے گا، لیکن بہرحال کتابوں میں ہے کہ یہ بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے. اگر کسی ایک کتاب میں بھی، یہ میں آج کی کتاب کی بات نہیں کر رہا،
جہاں سے 50 سال پہلے چھپی ہو. میں اس کتاب کی بات نہیں کر رہا, میں آج سے صدیوں پہلے کتابوں کی بات کر رہا ہوں جو ہماری سورس بکس ہیں. ان میں سے اگر کسی ایک کتاب میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کا اگر ذکر مثلا اگر ایک کتاب میں بھی ان سب کو بھی کاؤنٹ کر لیجئے تو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے بنتے ہیں 23 اور امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں بنتی ہیں 41. مشہور ہے بیٹوں بیٹیوں کو ملا کر 37 یا 38. لیکن اگر کسی ایک کتاب میں بھی ذکر آئے اسے بھی آپ شامل کر لیجئے تو 23 بیٹے 41 بیٹیاں. آپ ذرا غور کیجئے گا, میں آپ سے ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں فقط ایک بات ہے کہ بی بی معصومہ کم نے امام رضا علیہ السلام یعنی بھائی کی خاطر عزت کی. اگر ہم 23 بیٹوں کو مانیں تو امام رضا علیہ السلام کے علاوہ 22 اور بیٹے ہیں, یعنی امام رضا کے علاوہ بی بی معصومہ کم کے 22 اور بھائی ہیں جو مدینہ ہی میں رہتے ہیں. مدینہ میں 22 بھائیوں کے ہوتے ہوئے ایک بھائی کے لیے ہجرت کرنا, جس کا ایک ہی بھائی ہو نا, وہ بہن جا رہی ہے مجھے بھائی سے ملنا ہے, لیکن جس کے 23 بھائی ہیں اور 22 بھائی ان کے پاس ہیں, فقط ایک بھائی دور ہے اور یہ بیوی چلے, یہ بھائی کے لیے فقط نہیں جا رہے, یہ حجت خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یہ بات سمجھیے گا, یہ بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کی اس عظمت کو سمجھیے گا, یہ حجت خدا کے احترام میں جا رہی ہے. بیوی کی دنیا میں آمد سے کم 25 سال پہلے امام جعفر صادق نے, جو بی بی معصومہ کم ان کے دادا ہوتے ہیں, امام جعفر صادق نے 25 سال پہلے کم سے کم, مطلب بعض لوگوں پہ لکھا 45 سال پہلے, ابھی بی بی دنیا میں تشریف نہیں لائی اور کہا تھا کہ ہم اہل بیت کا حرم کم ہے, وہاں ہمارے جسم کا ایک حصہ دفن ہوگا. امام رضا علیہ السلام نے جب ان کے پاس ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے, جب بی بی کی وفات ہو چکی تھی اور وہ کم والے تھے, تو امام نے کہا کہ ایک حق ہے ہمارا تم پر کہ ہمارے وجود کا ایک حصہ تمہارے پاس ہے. جن کے لیے امام صادق, امام موسیٰ کاظم, امام رضا, امام تقی الجواد, 4 معصوموں نے فرمایا کہ جو زیارت کرے جنت واجب. جن کی زیارت کے لیے پہلے تاکید ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں, خود زیارت کا حصہ ہے. امام رضا نے فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اس ترتیب میں ہے کہ پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ, پھر 33 مرتبہ الحمدللہ, یعنی 100 مرتبہ ذکر خدا کر کے اپنی زبان کو پاک کرو, اس لائق بناؤ کہ بی بی معصومہ کو ان کو سلام کر سکو. پھر ذریعہ مدار کے سامنے کھڑے ہو اور سلام کرو السلام علی آدم صفوت اللہ, بالکل زیارت وارثہ جیسی زیارت. یہ معصوم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اس خاص کیفیت میں زیارت ارشاد فرمائی. میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں, اختتام کر رہا ہوں. پھر اس بی بی کے لیے زیارت میں خاص جملہ ہے کہ فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ, کہ آپ کی تو ایک خاص ہی شان ہے اللہ کے نزدیک. وَمَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا نَفِي اللہم انی اسألک ان تختم علی بالسعادہ. پروردگار میں دعا کر رہا ہوں بی بی معصومہ کم کی زیارت میں جملہ ہے کہ تو میرا اختتام سعادت کے ساتھ کرنا. وَلَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا نَفِي, اور جو تو نے مجھے نعمت دے دی اسے واپس نہ لے لینا. مولا علی نے امام حسن سے کہا تھا کہ کسی سعید کو دیکھو یعنی سعادت مند کو, تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا اختتام بھی سعادت کے ساتھ ہوگا, ابھی نہ سمجھنا. اور کسی شقی کو دیکھو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اختتام شقاوت کے ساتھ ہوگا. حضرت کمیل گزر رہے ہیں مولا علی کے ساتھ, ایک بہترین تلاوت کی آواز آ رہی ہے, بہترین. امن ہوا قانت آناء اللیل, کچھ ہیں کہ جو رات کے حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کمیل رکے, ابھی کچھ کہا نہیں تھا کمیل نے, ان کو اچھا بہت لگ رہا ہے. ہم انسپائر ہوتے ہیں بہت سی تلاوتوں سے, بہت سی چیزوں سے. مولا نے کہا کمیل اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرو, بس اتنا کہا, گزر گئے. کمیل کہتے رہے کہ اتنی اچھی کوئی تلاوت کرے تو مولا کیوں کہہ رہے. نہروان کا واقعہ ہوا, لاشیں بہت سے بڑے ہوئے تھے. مولا علی ایک کے قریب پہنچے جو علی کے مخالف لشکر میں تھا, وہاں پہنچے, کمیل ساتھ میں تھے. فقط اس لاشے کو دیکھا مولا نے اور کہا کہ امن وقانت آناء اللیل. علی نے وہی آیت پڑھنا شروع کی کہ جو اس وقت وہ پڑھ رہا تھا. کمیل نے قریب جا کر دیکھا تو وہی شخص تھا علی کے مخالف لشکر میں. ہائے ہائے, یہ ہے علی بن ابی یو علی. تمام ہو گئے بات. اللہم صل علی
تو خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جن کا اختتام سعادت پر ہو، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹی عطا کی، جن کی پہلی اولاد بیٹی ہے، خاص طور پر ان کے لیے. یہ میں آپ سے عرض کروں. اللہ اکبر. آپ قرآن میں دیکھیے گا جہاں اللہ نے دو چیزوں کی بات کی ہے نا، اس میں جو زیادہ اہم ہے اس کی بات پہلے کی ہے. مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دو پہاڑیاں ہیں، یعنی کہ ان المروہ والصفا، کیونکہ صفا سے شروع ہوگی. صحیح بات واضح ہو رہی؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر؟ تو پہلے علم رکھنے والوں کی بات کی. جہاں کمپیریزن ہے نا، وہاں جو پہلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مورد ذکر کیا ہے وہ زیادہ احترام والا ہے. اب ذرا جملہ سنیے گا سورہ شورى میں، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهِبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے پھر بیٹا عطا کرتا ہے. پہلے بیٹی کا ذکر کیا. سبحان اللہ. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، پھر کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. میں اس بارے میں پورا واقعہ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں، تاریخ سے بھی کچھ چیزیں سنا سکتا ہوں. حضرت اسماء بنت امیس جب واپس آئی تھی حبشہ سے 14 سال وہاں رہنے کے بعد، جب واپس تشریف لائی تو حضرت اسماء بنت امیس سے مدینہ کی عورتوں نے پوچھا تھا کہ ایک سوال تو پوچھیے گا آپ رسول اللہ سے، وہ یہ کہ قرآن میں جو زیادہ تر ذکر ہے وہ مردوں کے بارے میں زیادہ ہے، جو ورڈ ذکر ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، آمنو ایمان رکھنے والے مرد، مراد عورتیں بھی ہیں ساتھ میں، لیکن آمنو کا لفظ ذکر ہوا ہے، مومنوں کا لفظ، مومنات کا یہاں پر نہیں ہے. مثلا رجال لا تلہیہم تجارت، کچھ ہیں مرد ایسے کہ جنہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جس میں مستورات بھی شامل ہیں، لیکن خطاب کیا گیا مرد کے صیغے سے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو بی بی اسماء بنت امیس جب پہنچی رسول اللہ کے پاس تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی تھی سورہ احزاب کے نمبر 35. مرد اور عورت، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ کمالات عورتوں کو عطا کی جو مرد کے پاس نہیں. جنت ماں کے قدموں تلے. حدیثوں میں کتنا ایسا آیا ہے کہ اگر کسی کی طہارت کو بیان کرنا ہو تو کسی نے مثلا حج کر لیا تو ویسا کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے متولد ہوا ہو. باپ کا ذکر نہیں ہے، ماں کا ذکر ہے. اس لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ اسی وقت آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کے آیت نمبر 35 کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصابرین والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. 10 صفات اللہ کے یہاں برابر ہے: ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی عورتیں. تو یہ آیت خاص نازل ہوئی. ایک کتاب ہے جاذبہ قرآن، قرآن کیسے اٹریکٹ کرتا ہے، آگے کریم جہرمی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کچھ واقعات لکھے ہوئے. اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے جاپان کا لکھا کہ کومورو نام کا ایک شخص، وہ خود تو مومن ہو گیا تھا، بدھسٹ تھا، مومن ہو گیا. تو اس نے آ کر ایک شیعہ وہاں پر انجینئر رہتے تھے، ان سے یہ کہا کہ میں تو مومن ہو چکا ہوں لیکن میری بیٹیاں، میں نے ان کو بڑا سمجھایا، وہ بات کو مان لیتی ہیں، لیکن بہرحال ان کے دماغ میں ایک شبہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کیا کوئی خاص مقام اور احترام رکھا ہے یا نہیں رکھا، ان کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے. تو وہ انجینئر کہتے ہیں کہ میں تو خود اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، میں کیا کہتا، بس مجھے یہ واقعہ یاد تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سورہ احزاب کے نمبر 35 سنائیے گا: ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. یہ واقعہ، یہ آیت سنائیے گا. بہرحال اللہ نے سورہ نساء رکھا ہے قرآن میں، سورہ رجال نہیں. جو 3 الہی ادیان ہیں، بڑے ادیان، عیسائیت، یہودیت اور مسیحیت، جن کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ان تینوں میں جو اہم ترین ہستی ہیں، یہودیت میں حضرت موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم، اللہ نے باپ نہیں رکھا عیسیٰ کا، ماں رکھی. اور مصطفیٰ کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کیا کہ ان کی بیٹی کو 11 اماموں کی ماں بنایا. ایک بیٹی جو 11 اماموں کی ماں ہے.
ابھی حدیث کے ساتھ میں بڑی فاطمہ تو ابوہا و بعلھا و بنوہا. اس لیے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 بیٹی عطا کی انہیں خاص اللہ نے ایک نعمت عطا کی. اس نعمت کے لیے حدیث میں امام نے فرمایا کہ البنون نعم، بیٹے نعمت ہے، والبنات حسنات. ہمارے ہاں اس طرح سے مشہور ہے کہ بیٹے نعمت اور بیٹی رحمت، لیکن حدیث میں آیا ہے، حدیث میں اس سے زیادہ بہتر جملہ ہے، بیٹے ہیں نعمت اور بیٹیاں ہیں نیکیاں. یہ لفظ حسنات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بیٹے ہیں نعمت. نعمت کا مطلب ہے مثلا گھر نعمت ہے، رزق نعمت ہے، اس طرح سے بیٹے بھی نعمت ہے. بیٹیاں ہیں حسنات، نیکیاں. مثلا نماز نیکی ہے، مثلا روزہ رکھنا نیکی ہے. بیٹے وہ ہیں دنیا کی نعمتوں کے ردیف میں، اور بیٹیاں ہیں آپ کی عبادتوں کے ردیف میں. یعنی فقط بیٹی کو پال لینا ہی عبادت ہے، یہ مراد ہے. صرف بیٹی کو پال لینا ہی عبادت ہے. آپ غور فرمائیں، یہ بھی معصومہ قوم سے بات تمام ہے. تو یہ ایک دو اہم میسیجز ہو گئے ذی القعدۃ الحرام کے حوالے سے، خود بیٹیوں کی ایک نعمت کے حوالے سے، اور بی بی معصومہ قم ان کا مقام، ان کے علم، ان کی ہجرت، ان کے محدثہ ہونے کے سبب، ان کی زیارت پر جنت واجب ہونے کے سبب، ان کی قبر سے کرامات ظاہر ہونے کے سبب. کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، جو زندگی کے بعد ظاہر ہو وہ کرامت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. معجزہ ایسا نہیں کہ فقط نبی سے مخصوص ہے. امام رضا علیہ السلام بھی کچھ دکھائے تو معجزہ ہے، بعد میں امام رضا کی ذریعے سے کچھ ظاہر ہو وہ کرامت ہے. یہ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آیت اللہ مرشد نجفی 70 سال تک جاتے ہیں بی بی معصومہ قم کے حرم میں سب سے پہلے ظاہر صبح کو. تو ایک مرتبہ حرم بند ہو جاتا تھا جب رات کو 12 بجے، تو ابھی خواب میں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ آیت اللہ مرشد نجفی سے کہا تھا، یہ نجیب الطرفین سید ہیں، کہا اٹھو اور پہنچو حرم. تو کہتے ہیں کہ میں نے اٹھتے ہوئے یہ سوچا کہ بی بی کا اگر حکم آیا ہے مجھے تو ابھی تو نماز شب میں بھی دیر ہے، جس وقت کے لیے میں جاتا ہوں اتنا جلدی کیوں بھیج رہی بی بی. اور کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ پاکستان سے، آیت اللہ مرشد نجفی نے لکھا ہے کہ پاکستان سے آیا ہوا ایک کاروان تھا کہ جو شدید سردی میں بی بی معصومہ قم کے حرم کے باہر شدید سردی سے ڈھر رہا تھا، اور ان کے پاس گرمی کے کوئی وسائل نہیں تھے، اور بی بی نے بھیجا اس لیے تھا کہ حرم کھولو تاکہ میرے زائرین وہاں اندر حرم میں جا سکیں، سردی سے مل سکیں. یہ ہے بی بی کی کرامت. ایک عجب ہی وہاں پر مہمان نوازی، اسی لیے ہے کریمہ اہل بیت. ارے کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام ہے، کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. ان قبر کے در مدینے شد گم، پیدا شد در مدینہ قم. وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہوئی. بی بی فاطمہ زہرا کی قبر مدینہ میں گم ہے لیکن وہ قبر قم میں آ کر آباد ہے. تو عزیزوں موقع مل سکے تو ذی القعدہ کے مہینے میں ایک مرتبہ آپ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت بھی پڑھیں. میں مختصر زیارت یہاں پر آپ کی نیابت میں پڑھ دیتا ہوں کہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ یا اخت ولی اللہ یا عمت ولی اللہ. سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی بہن ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. یہ بی بی کی زیارت کے الفاظ ہیں، اس سے بہتر زیارت ممکن نہیں ہے. سلام اس بی بی پر کہ جو موسی کاظم کی بیٹی ہیں، امام رضا کی بہن ہیں، امام جواد کی پھوپھی. بی بی معصومہ قم کے امامت سے وہی رشتے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے آپ جانتے ہیں. تو سلام اس بی بی پر، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ یا اخت ولی اللہ یا عمت ولی اللہ. السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن. اے بی بی آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا، اس لیے کہ آپ کا ایک خاص الخاص مقام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک. اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا اختتام سعادت کے ساتھ ہو. ولا تسلب منی ما انا فی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ بی بی کی زیارت کے آخری الفاظ تھے، وہ میں نے آپ سب کی نیابت میں پڑھ دیے. پھر امام رضا علیہ السلام کی ایک زیارت آپ کو جب بھی ذی القعدہ میں موقع ملے، خاص تاکید ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ذی القعدہ میں.
ظاہر ہے کہ وہاں حرم تک نہ پہنچ سکیں تو آپ اپنے مقام ہی سے اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری صدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ ذاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. یہ ایک مختصر زیارت امام رضا علیہ السلام کی، اس کو آپ پڑھ لیجئے. اور السلام علیکم یا غریب الغربا یہ کہہ کر سلام کرنا چاہیں تو اسی طرح سلام کر لیجئے. بہرحال ضرور امام رضا علیہ السلام کو بھی ایک سلام ضرور کیجئے زیارت کی نیت سے، باقاعدہ ایسے ہی سرسری نہیں، باقاعدہ یہ کہ ہم ذوالقعدہ کے مہینے میں امام رضا کی زیارت پڑھیں، اس نیت سے امام رضا کو سلام. اس ماہ میں تو ذوالقعدہ کے اعمال آپ تک پہنچ گئے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت کے ساتھ کہیں، درود کثرت کے ساتھ پڑھیں. ذوالقعدہ کے مہینے میں داہ العرض کے جو کچھ خاص اعمال ہیں وہ بعد میں مجھے موقع مل سکا تو میں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں گا. داہ العرض کے دن روزہ رکھنا 25 ذوالقعدۃ الحرام، اس کی خاص تاکید ہے. روزے یہاں پر جس مقام پہ گفتگو ہو رہی ہے بڑے چھوٹے بھی ہیں اس وقت، تو آپ آرام سے روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی. کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں. باقی سارے اسلام کے بعد کے مسلمان، اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں، ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں کرتا ہوں میں، قرآن سے قرآن کی باتیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نعرہ حیدری کی صدا بلند کر دیں گے تو اس جشن کا اختتام ہو جائے گا. بیت پڑھنے لگا ہوں، کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، اور موضوع سخن اپنے زمانے کا علی. تمام ہو گئے مل کے. بیوی کو ہدیہ کرتے ہوئے بلندتر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.